अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थर्ड पार्ट में हम मज़ीद इसके जो प्रोफेशनल टॉपिक्स है उन प्रोफेशनल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो, टेस्टिंग पर हमने बात किया था, अब हम आते हैं मोबाइल ऐप की लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइफ साइकिल क्या है और लाइफ साइकिल कैसे काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, लाइफ साइकिल की जब आप की इंटरव्यू है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाइफ साइकिल क्या है और लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, और आपकी जो एसडीके है यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वो क्या है और काम कैसा करता है और इसकी पैकेजेस क्या है, एपीआईज क्या है। तो आपने क्या करना है कि जब भी कोई इंटरव्यू देते हो तो पहले से आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जो 7 नंबर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिज़ाइनिंग के बारे में। थोड़ा मैं डिज़ाइन के बारे में बताऊं कि डिज़ाइन आजकल इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले जब मैं खुद एंड्रॉयड सीख रहा था तो मेरी टीचर ने मुझे ये कहा कि आप एक आईफोन या एंड्रॉयड ऐप्स बनाना चाहते हो, आप डेवलपर हो, आपकी ज़रूरत नहीं है एंड्रॉयड की डिज़ाइनिंग। तो लेकिन आजकल डिज़ाइनिंग इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर आप यूएई में आ जाए तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स है कि नहीं है। तो ये डिज़ाइनिंग या वेब की जो वेब सर्विसेज है या वेब का जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। ये मोबाइल ऐप्स के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए जो है ना, आपने क्या करना है, अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं हो तो आप एक सिंपल डिज़ाइन बन जाओ और सिंपल डिज़ाइन को क्या करो, डिज़ाइन करो, मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन करो, लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करो और इसकी आइकन को डिज़ाइन करो, बटन्स को डिज़ाइन करो, और फिर उसको ये देखो कि आईफोन के लिए कौन सा कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, या आईपैड की या आईपॉड की। तो इसकी मुख्तलिफ साइज़ हैं, उन साइज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने इन साइज़ को कैसे ख्याल रखना है। तो ये तो कंप्लीट कोर्स नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं एक कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा और इसको हर टिप्स को मैं डिस्कस करूंगा और इसको प्रैक्टिकल करेंगे, और लास्ट में हम इसका एक प्रोजेक्ट भी अपलोड करेंगे। तो इसके साथ साथ क्रॉस क्रॉस फंक्शनल के बारे में कि कौन सी क्रॉस फंक्शन क्या है और इसकी न्यू फीचर्स के बारे में बताएंगे। आपने अपने आप को ऐसे बनाना है कि जो भी आपने ये एबिलिटी अपने आप में रखना है कि अगर कोई न्यू टॉपिक्स आ गए या कोई न्यू फीचर है या कोई न्यू आइडिया है, उन आइडियाज़ के बारे में आपने सोचना है कि उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसलिए आपने क्या करना है, न्यू फीचर्स की जो एबिलिटी है वो अपने आप में डालना है कि उसको कैसे मेंटेन रखूं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यूनिट टेस्ट कोडिंग को देखना है, और इसके साथ साथ एज केसेस के बारे में, यूजिबिलिटी के बारे में, रिलेबिलिटी के बारे में। तो इन टॉपिक्स को क्या करना है, सीखना ज़रूरी है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बग, जो बग होता है, जो एरर होता है, उसको क्या करना है, फिक्सिंग करना है। आपने क्या करना है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसकी बग्स की जो फिक्सिंग है वो बहुत इसमें वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको हल करे। लेकिन आप में क्या करना है, ये फंक्शनलिटी या ये आदत आप में डालना है कि आपकी जो बग्स हैं उससे तंग नहीं होना, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है, आपको फ़ायदा ये है कि अगर आपका एक प्रॉब्लम हो गया, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, तो आप ज़रूर रिसर्च करोगे। रिसर्च से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप मल्टीपल नॉलेज को गेन करोगे। तो इसलिए जो है ना, रिसर्च
کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ریسرچ کمپلیٹ کیا تھا یا ریسرچ کا جو مزہ ہے وہ الگ سے ہے. میں مانتا ہوں شروع سے لوگ ریسرچ سے تنگ ہیں، یعنی اچھا نہیں لگتا ریسرچ اس کو، لیکن جب آپ فیملیئر ہو گیا تو ریسرچ ایک بیسٹ چیز ہے، کیونکہ آپ کو مارکیٹ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو آج کل کیا ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، ریسرچ پر بھی فوکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کیسی کمیونیکیشن کرنا ہے اور کلائنٹ سے پروجیکٹ کیسے لینا ہے. اگر آپ ایک فریلانسر نہیں ہو یا فائور میں کام نہیں کیا یا آپ ورک یا اعلانس پر کام نہیں کیا، تو میرا سجیشن آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پہلے آپ ایسا کرو، فائور کو سٹارٹ کرو، کیونکہ فائور میں جتنا بھی پروجیکٹس ہے وہ کیا ہے $5 آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. یہ اس کا ایک انیشیل ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، فائور سے سٹارٹ اپ لے لو. جب آپ نے تقریباً 5-6 مہینے تک اس پر فائور پر کام کیا تھا، تو آپ جب ایکسپیرینس آپ کا ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے فریلانسنگ پر کام کرو. فریلانسنگ کے ساتھ ساتھ اعلانس پر کام کرو، آپ ورک پر کام کرو. تو یہ دنیا کی ٹاپ مارکیٹس ہیں. تو آپ اور بھی آپ کی جو نالج ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بوسٹ کرنا ہے. تو کلائنٹس کے بارے میں بتایا. کلائنٹس کے بعد اگر آپ کی جو لینگویج کا پرابلم ہے، اگر آپ نے انگلش آپ کو نہیں آتا، دبئی میں جو ہے یا یو اے ای میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، انگلش کو بولتے ہیں، انگلش کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج کو بولتے ہیں. تو اگر آپ کو انگلش نہیں آتا یا آپ کو عربک لینگویج نہیں آتا، تو آپ جو ہے نا جابس کی کیسے ڈیمانڈ کرو گے، آپ کسی سے کیا جاب مانگو گے. تو اس لیے جو ہے نا لینگویج بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ آپ کی اسکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتا تو آپ کو چاہیے کہ انگلش کو بھی امپروو کرو. تو اس میں جو ہے نا انگلش کی بھی بات ہوئی. دوسرا جو ہے وہ ہے ملٹیپل ٹاسک، یعنی اپنے آپ میں اتنا ایبیلٹی رکھو کہ آپ ملٹیپل ٹاسکنگ کرو. لیٹ سپوز اگر آپ نے کوڈنگ کرنا ہے، اگر آپ نے کوڈنگ کیا تھا، کوڈنگ کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے ریکوائرمنٹ کیسے کولیکٹ کروں، ریکوائرمنٹ کے بعد ڈیزائننگ کیسے کروں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کروں، امپلیمنٹ کے بعد آپ نے اس کا ٹیسٹنگ کیسے کروں، مینٹیننس کیسے کرنا ہے. تو ایک واٹر فال ماڈل کے تھرو اگر آپ ایک پروسیس چلاتے ہو تو اس سے آپ کو کافی ارننگ ہوگا. تو واٹر فال ماڈل اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا تھا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واٹر فال ماڈل کیا ہے اور اس کو کیسے ڈسکس کرنا ہے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ میں اس کا ایک کمپلیٹ کورس بناؤں گا، لیکن اب جو ہے جتنا ٹاپکس کی نام میں نے لے لیا اس سب پر ہم کام کریں گے، پریکٹیکل کام کریں گے. لیکن میں نے صرف آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس کو شیئر کرنا ہے کہ کون سا جو ہے ٹاپکس ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، اینڈرائڈ ڈیولپر ہو یا آئی فون ڈیولپر ہو. تو اس کے بعد کیا ہے، وربل کمیونیکیشن کے بارے میں بات کیا تھا، اور لرننگ نیو ٹیکنالوجیز، یعنی آپ میں ایبیلٹی رکھنا ہے اپنے آپ میں کہ جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجیز ڈے بائی ڈے کیا کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے، یعنی پروکریومنٹ کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی شارٹ ٹائم میں نیو ٹیکنالوجیز کو سیکھنا ہے. یہ ایبیلٹی اپنے آپ میں رکھنا ہے کہ نیو ٹیکنالوجیز یا نیو فیچرز شارٹ ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بات ہے وہ ہے سپروائزر کے بارے میں، کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ایڈمیشن لیا یا آپ نے کسی سے بات کیا تھا کہ میں انٹرنشپ کروں گا آپ کے ساتھ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی سپروائزر جو ہے
جو انسٹرکشن والا ہے اس کو دیکھو کہ یہ کیسے کمپنی کو چلاتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، تو آپ کو بھی اس کی وجہ سے کیا ہوگا، کافی ایکسپیرینس ہوگا۔ تو اس کی ایک اور ایبیلٹی آپ میں رکھنا ہے، زیادہ تر کمپنی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس ٹیم ورک نہیں ہے۔ لیٹ سپوز ایک مارکیٹنگ کی کمپنی ہے یا کوئی پروڈکٹس کی کمپنی ہے، تو وہ آئی فون یا اینڈرائڈ ایپس تو نہیں بناتا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی ایپس کی ضرورت ہو گیا تو وہ سارا ٹیم تو نہیں لے سکتا، تو وہ کوئی جو ہے نا ایسا شخص کو یا ایسا ڈیولپرس کو سرچ کرے گا تاکہ اس کا جو ایپ بننا چاہتا ہے کہ میں یہ ایپ بناؤں، سارا کام وہ کرے۔ کیونکہ جب میرا خود جب انٹرویو تھا تو ایک کمپنی نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ اکیلے ہوگے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی جو ایپ ہے اس کو کرنا ہے۔ تو میں نے جب سوچا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس میں اے پی آئیز کتنا ہے۔ جب میں نے اے پی آئیز کو کاؤنٹ کیا تھا تو 24 اے پی آئیز اس میں امپلیمنٹ ہوتا تھا، اور اس کی جو ویب سروسز تھا، ویب سروسز کا بھی میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ میں خود اے پی آئی یا ریسٹفل اے پی آئی بناؤں۔ کیونکہ میں نے جب کام کیا تھا تو میں نے ایسا کام کیا تھا کہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کوئی پی ایچ پی ڈیولپر مجھے یو آر ایل دیتا تھا، اس یو آر ایل کو ہم ریکویسٹ بھیجتے تھے، ریکویسٹ میں جب ڈیٹا آتا تھا تو اس کو لوکل ایک ویریبل میں سٹور کر رہا تھا، سٹور کے بعد اس کو پرس کر رہا تھا۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا کیا ہے، کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میرا ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ میں یوٹیوب چینل اور سوشل کی جو لنکس ہے یہ سب کنیکٹ ہیں، تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا جو بھی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں اس کا ایک اور پارٹ بنے گا، اس پارٹ میں جو ہے ہم اس کی اور بھی ایڈوانس لیول ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ تو چلو نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے، ٹیک کیئر۔